اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دو، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ پنگا کیوں ہے؟ نبوت کوئی خطاکار ثابت کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمایا اور میں بتاتا ہوں ترجمہ کیسے کرتے ہیں، میں بتاتا ہوں ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ فرمایا لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، فرمایا ترجمہ یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے بھی اور تمہارے پچھلوں کے بھی، تمہارے اگلوں کے بھی اور تمہارے پچھلوں کے بھی گناہ بخشے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عظمت رسالت پر پیرا دیا اور ہمیں ادب سکھایا۔ فرمایا پوری زندگی بات ہو رہے بے ادبی نہیں کرنی، حضور کی بھی بے ادبی نہیں، حضور کے اصحاب کی بھی بے ادبی نہیں، حضور کے گھر والوں کی بھی بے ادبی نہیں کرنی، بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک ادب سکھایا، یہاں تک ادب سکھایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نہ پالکی میں بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ اس وقت علماء کا یہ ادب ہوتا تھا، علماء کو پالکیوں میں بٹھا کر، پالکی جیسے ڈولی نہیں ہوتی ایسے بٹھا کر چار لوگ جو ہے اٹھا کر لے کر گئے۔ اللہ حضرت کا ادب بیان کرنا، اللہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو چار آدمی پالکی میں اٹھا کر ایسے لے کر جا رہے ہیں، تھوڑی سی دور چلے تو اللہ حضرت فرمایا بھائی نیچے رکھ دو، میری طرف توجہ رکھیے گا، فرمایا بھائی پالکی نیچے رکھ دو، پالکی کو نیچے رکھ دیا گیا۔ فرمایا بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ فرمایا بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ مجھے خون رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تم میں سے سید کون ہے؟ اور بندہ کہنے لگا حضرت آپ کو ذات برادری سے کیا لینا ہے؟ ذات برادری سے کہنے لگا میں مزدور آدمی مزدوری کر رہا ہوں، آپ نے پیسے دینے، میں نے پیسے لینے، میں مزدوری کر رہا ہوں، آپ کا ذات برادری سے کیا تعلق؟ آپ بیٹھے پالکی میں ہو کھاتے، آپ نے فرمایا نہیں مجھے بتاؤ تم میں سے سید کون؟ ایک بندہ کہنے لگا جی آپ ہیں، میں سید ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا امام ہوتا اور حضرتوں میں رکھ دیا، کہنے لگے شہزادے مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، اور فرمایا اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ شہزادے آپ اب پالکی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اس کو کندھا دے گا۔ وہ بندہ حیران رہ گیا ہے، اتنی بڑی شخصیت جن کے قلم کے آگے بڑے بڑے سورما اپنے سر جھکا لیتے ہیں، وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں ان کے پیر کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت مجھ سے اگر میرے رب نے پوچھا آنے رسول کیا لایا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، عرض کروں گا مالک میں نے لانا کیا ہے، میں تیری بارگاہ میں حمد رضا تیری بارگاہ میں حمد رضا آیا ہوں۔ وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ آپ اب پالکی میں بیٹھیں گے۔ سیدزادے کو فرمایا پالکی میں بیٹھو، وہ شہزادے وہ سیدزادے پالکی میں بیٹھو، کتنا ادب ہے، کتنا ادب ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا آپ پالکی میں بیٹھے، اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادے کو بلایا، حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، ملک العلماء ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ایک طرف کندھا خود دیا، دوسری طرف حامد رضا خان کو فرمایا تو کندھا دے، تیسری طرف فرمایا ظفر الدین بہاری کندھا دے، چوتھی طرف امجد علی اعظمی کندھا دے۔ جب ان چاروں نے اس سیدزادے کو اٹھایا تو احمد رضا کے برادر اصغر نے فرمایا، کیا فرمایا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے، حسن
رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں بے ادب گستاخ پھر کے کو سنا دے حسن یوں کیا کرتے ہیں سنی داستانے اہل بیت. اتنا ادب تھا حضرت رحمۃ اللہ سید زادے کی بات ہے کہ وقت ہے یاد آ گیا مجھے میں عرض کرتا ہوں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت کے خلفاء کے اندر دو سیدوں کے بڑے نام آتے ہیں. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب دو بڑے نام. اب توجہ سے سنیے گا. پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوستی تھی سید نعیم الدین مراد آبادی سے. آپ سے بڑے بڑے گہرے دوست ہیں. اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تو کیا حضرت کے شاگرد بھی تھے. جب بھی بات ہوئی نا تو سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہنا یار آؤ احمد رضا کے پاس چلتے ہیں. امام احمد رضا خان کے پاس چلتے ہیں. تو دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے یار کیا تو احمد رضا کا نام لیتے رہتے ہیں ذات کا پٹھان ہے طبیعت بڑی سخت ہے. توجہ بس دیکھ کر رہے ہیں. دیدار شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہتے ذات کا پٹھان ہے طبیعت بڑی گاڑی ہے بڑی سخت طبیعت کا مالک ہے. اور خود آپ سید زادے ہو عالم دین کو بڑی یہ بات ہوتی ہے نا کسی کے پاس چل کے جانا نا بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے. بڑی ڈاٹی بات ہوگی تو میں علامہ فاما مفتی فلانا یہ وہ ٹمکانا میں تو کسی کے پاس چل کے جاؤں وہ آئے میرے پاس چلے تو بڑی بات ہوتی ہے. اب جب بھی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانا بھی سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے بات کرنی احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ. تو دیدار علی شاہ صاحب نے یہ بات کہا کہ ذات کا پٹھان ہے یا طبیعت اس کی بڑی سخت ہے. کس کے پاس جانے کہتے نہیں جانے ایک دفعہ چلو تو صحیح ایک دفعہ چلو تو صحیح. یہی تو وہ بارگاہ ہے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین علی گڑھ کا وائس چانسلر علم ریاضی کے مسئلے پر جب پھنس جاتے ہیں اور کہیں سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا کسی نے کہا مولوی احمد رضا کے پاس چلا جا. مولوی احمد رضا کے پاس جا. ڈاکٹر ضیاء الدین کہتے ہیں مولوی اور ریاضی کا مسئلہ کو حل کرو کرنا نہیں یار ریاضی کا مسئلہ ہے مولوی حل کرے گا. یہ مولوی کا کام تھوڑی ہے. مولوی کا فتح پڑھا قلبے کان کو نا مولوی کا کام ہوتا ہے ریاضی کا مسئلہ اور مولوی حل کرے. کسی نے کہا جا تو صحیح کسی نے کہا تھا جا تو صحیح. چیک کر ذرا اللہ اکبر. ڈاکٹر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر جب گیا احمد رضا خان علیہ رحمۃ کے پاس آپ نے فرمایا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے. کہنے لگا جی ریاضی کا بہت بڑا مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا. فرمایا بیان کر. کہا جی توجہ چاہیے. کہا فرمایا بیان تو کر. توجہ ہے نا آپ کی. کہنے لگا جی بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا بیان کر. بیان کیا. چند سینکڑوں کے اندر میرے امام نے مسئلہ حل کر دیا. مسئلہ حل ہو گیا. کسی نے ڈاکٹر ضیاء الدین کو کہا پٹ ہوئے چلیے. کہا وہ جانے کے قابل رہا. میں تو کہوں گا کہ ملک کے سخن کی شاعری تم کو رسا مسجد جس سمجھ آ گیا خدا کی قسم سے علم کا چشمہ ہوا ہے معجزت تحریر میں. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزت تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا جب قلم تو نے اٹھایا ہے امام احمد رضا. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے کے دیدار علی شاہ صاحب کو آج کیا آیا چلتے آیا کہتے ہیں یار کدھر لے چلے ہو. ذات کا پٹھان ہے طبیعت بڑی سخت ہے. ذات کا پٹھان ہے پٹھان پتہ ہے لاٹے بڑے ہوتے ہیں. ذات کا پٹھان ہے اور طبیعت بڑی سخت ہے. گئے بریلی شریف کے اصل کی جماعت کا وقت تھا. جماعت کھڑی ہو رہی تھی. سید نعیم الدین توجہ اور میری طرف رکھے جو بات سنی آخری گلا نہیں. اصل کی جماعت کا وقت تھا جناب. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وضو آپ جماعت میں شریک ہو گئے. دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو کی نیت سے بات کنواں تھا وہاں چلے گئے نا. بچے نے ڈول توجہ رکھنا تھا. کنویں سے ڈول ڈال کر پانی نکالا ہوا. دیدار علی شاہ صاحب گئے نا تو جا کے وضو کرنے لگے. تو
بچہ تھا چھوٹا سا نابالغ بچہ, اس نے کہا حضرت اجازت لی, حضرت اجازت لی ہے, کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہیں کی جاتی, آپ کو کسی نے بتایا نہیں. دور شاہ صاحب کے جو دماغ کے اندر گھنٹی بج گئی, ان کا ہے یہ کیا بچہ مجھے کہہ رہا ہے حضرت کسی کی چیز استعمال کرنے میں اجازت لیتے. کہا بیٹا اجازت ہے, میں وضو کر لوں. فرمایا بچے نے کہا لگتا ہے حضرت آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں. بچہ کہنے لگا حضرت لگتا ہے آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر نابالغ بچے کی ملک کے اندر کچھ ہے اور بچہ مالک ہو کے لیا ہے, وہ نابالغ ہوگی تو وہ کسی کو مالک بنانا بھی چاہے تو بھی مالک نہیں بنا سکتا. کہتے ہیں حضرت لگتا ہے آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے, میں نابالغ ہوں, میں اگر آپ کو مالک بنانا بھی چاہوں تو بھی مالک نہیں بنا سکتا. دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں گھنٹیاں بج گئی اور کہا دیدار علی شاہ بریلی کے تو بچوں کا علم بھی تم سے بریلی کے تو بچوں کا علم بھی تم سے زیادہ لگ رہا ہے. ڈول خود ڈالا پانی نکالا, ڈول ڈالا پانی نکالا, وضو کیا, مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, اعلیٰ حضرت اتر رہے تھے. شاہ صاحب سیڑھیاں چڑھ رہے, اعلیٰ حضرت اتر رہے. میرے امام نے نظر ولایت سے پہچان لیا, دست بوسی کی, سید تھے, دست بوسی کی, معانقہ کیا, فرمایا کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اب ان کو بھی پتہ چل گیا یہی ہے حضرت. کہنے لگے حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے, اب توجہ رکھیے گا. کہنے لگے آپ کی طبیعت کیسی ہے, کہتے ہیں جی ذات کا بتاؤ طبیعت ذرا وہی بات. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا طبیعت کیسی ہے, کہا طبیعت کا کیا بتاؤ, ذات کا بتاؤ طبیعت ذرا, طبیعت ذرا سکتی ہے. اللہ اکبر. دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توتے اٹھ گئے, انہوں نے کہا یہ اللہ کا ولی, یہ تو پہلے ہی جانتا ہے, یہ تو پہلے ہی جانتا ہے. ملاقات ہوئی, بیٹھے رہے. سید نعیمالدین مراد آبادی کہنے لگے حضرت چلے, کہنے لگے آپ جاؤ, میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. میں کہوں گا کہ ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم اور جس سمتا میں خدا کی قسم سے کیوں بٹھا ذرا سختی ہے. دیدار علی شاہ صاحب نے بیٹھے بیٹھے تو سید نعیمالدین مراد آبادی کہنے لگے چلیے پھر, اور تم ہی جا, تم ہی جا. اللہ بیٹھے رہے, خلافتیں بھی ملی, سب کچھ ملا. یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں نے وہ ادب بیان کیا, آپ کا علم بیان. اگر میں آپ کی بے نیازی بیان کروں نا, اگر علم حدیث پر کلام کروں تو بھی وقت چاہیے. آپ کی بے نیازی کے واقعات کو آپ نے سنے, نانپارہ کے نواب آئے تھے, کہنے لگے سنا احمد رضا شاعری کرتے ہیں, ہماری شان میں لوگ سیتا لیکن بڑا مال دیں گے. فرمایا لکھتا ہوں, کیا لکھا ہو کمال حسن حضور ہے, یہ گمان نفس جہاں نہیں, یہ دور خار سے دور ہے, یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں, کروں تیرے نام پہ جا نہ بس ایک جان دو جہاں خدا, دو جہاں سے بھی جی خدا, کروں کیا کروڑوں جہاں عطا کروں مدح آل دول رضا, میں دولت مندوں کی تعریف کرو, کہا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نا, روٹی کا ٹکڑا میں آپ شاید کھانا کر دے دے. آپ کی بے نیازی, اللہ اکبر, جو میری طرف رکھیے, چند باتیں آپ کی بے نیازی. اعلیٰ حضرت
رحمۃ اللہ نے تیل لینے کے لیے ساتھ دکان تھی وہاں پر تشریف لے کر گئے. چراغ کے اندر تیل ڈالا جاتا تھا. تیل لینے کے لیے گئے, دکاندار کے پاس گئے, فرمانے لگے بھائی یہ تیل کی شیشی ڈال دے, کتنے پیسے لیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ویسے تو میں 5 آنے لیتا ہوں تیل کی شیشی, لیکن آپ عالم دین ہیں, دین کے عالم ہیں, 2 آنے آپ کم دے دیجیے گا, 3 آنے دے دیجیے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 آنے نکالے, پورے پیسے نکالے اور اس دکاندار کو دے دیے. فرمایا میں اپنا علم 2 آنے میں نہیں بیچا کرتا, میں اپنا علم 2 آنے میں نہیں بیچا کرتا, تو 2 آنے میرے علم کی وجہ سے چھوڑ رہا تھا. فرمایا میں احمد رضا 2 آنے میں کبھی اپنا علم نہیں بیچا کرتا. یہ ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جنہوں نے ہمیں قناعت دی اور یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنے علم کو بیچنا نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کے ایک مرید آ گئے تھے. آپ فرمانے لگے آپ کس ارادے سے آئے تھے؟ انہوں نے کہا بس حضرت زیارت کے لیے آیا. فرمایا نہیں کوئی کام ہے تو کام ہے. کہ لگے نہیں بس وہ زیارت کے لیے آیا تھا. اور ساتھ آج کل تو جناب وہ رسگلے چلتے ہیں, مٹھائیاں چلتی ہیں, اس وقت پیڑے چلتے تھے, پیڑے. تو ایسا میں نے کہ پیڑوں کا ڈبہ, مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا. کہنے لگے حضرت یہ پیش کر رہا ہوں, زیارت کے لیے آیا. آپ نے فرمایا پھر بھی سوچ لے زیارت کے لیے آیا. کہنے لگے جی زیارت کے لیے آیا. مٹھائی کا ڈبہ انہوں نے کہا میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے, میں لے کے آیا. آپ قبول فرمائیں. آپ نے مٹھائی کا ڈبہ لے لیا اور گھر بھجوا دیا. یہ تحفہ آیا. کچھ دیر بیٹھا رہا, وہ بندہ بیٹھا رہا, تو آخر میں کہتا ہے حضرت تعویذ میرے لیے لکھ دیں, میرے لیے ایک تعویذ لکھ دیں. آپ نے فرمایا ہے تعویذ لینے کے لیے آیا؟ کہتے تعویذ لکھ دیں. آپ نے فوراً بچے کو گھر بھیجا. فرمایا مٹھائی کا ڈبہ واپس لے. مٹھائی کا ڈبہ واپس لیا. فرمایا احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کرتا, یہ تعویذ بھی لے جا اور ساتھ کی مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جا. احمد رضا نے آج تک تعویذ بیچا نہیں. یہ ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی یہ بے نیازی تھی, یہ بے نیازی تھی. کسی کو شاید ایسے نہیں دے لیتے. اللہ اکبر. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حق کا علم بلند کیا. جہاں کہیں بھی آپ مارہرہ شریف کے مرید تھے, آپ داستانہ مارہرہ شریف, پھر سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر گئے. آپ کے پیروں کا عرس تھا, تو جو آگے اولاد تھی انہوں نے آگے قوالی کا کوئی سلسلہ رکھا ہوا, قوالی ہونے لگی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فوراً کھڑے ہو گئے. فرمایا یہاں پہ کہیں قوالی ہو. آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے مزامیر کو توڑنے کا حکم دیا, ڈول باجے کی ممانعت فرمائی. فرمایا یہ کام احمد رضا کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کسی آستانے پر جا کر کھڑا ہو جاتا. آج کل تو جناب مولوی اگر کوئی کام کرتے تو سینکڑوں فتوے اس پر آ جاتے ہیں. یہ ڈبہ پیر لوگ جو ہوتے ہیں جو مرضی کرتے ہیں, کوئی ان کے بارے میں بولتے ہیں. مولوی کی داڑھی چھوٹی ہو جائے نا 100 فتوے آ جاتے ہیں. ہونی نہیں چاہیے, ویسے ہونی پوری چاہیے. 100 فتوے آتے ہیں, کسی پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور داڑھی منڈے پیروں کو جناب جو ہے وہ مسندوں پر بٹھا کر صدارت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حالت فقر نہیں. وہ 1.5 کروڑ کی پجارو پراڈو سے اتر کر آ رہا ہے, کہتے ہیں یہ حالت فقر نہیں. میں نے کہا کون سی حالت فقر نہیں پھر رہے ہو یار, کس چیز کو فقیری کہتے ہو؟ 1.5 کروڑ کی پراڈو میں بیٹھنے کو فقیری کہا جاتا ہے, داڑھی منڈانے کو فقیری کہا جاتا ہے. کیوں فقیری کو بدنام کرنے میں تلے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں ان کے بارے میں بولتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ آسمانوں میں آج مجاہد بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی آسمانوں سے لوگوں کو رائے ہدایت ملا کرتی تھی, اور آج آسمانوں پر جناب کوئی ڈھاکہ چل رہا ہے, کنجریوں کا ناچ چلتا ہے. کہ یہ سوچ اور یہ فکر اہل سنت کی نہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کا رکھ دیا, ٹکا کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا یہ کوئی فقیری نہیں ہے, یہ کوئی حالت فقر نہیں ہے. جو بندہ شریعت پر چلنے والا نہیں ہے, شریعت کا پیروکار نہیں ہے, ہوا میں اڑ کے بھی دکھا دے تو
اللہ کا ولی نہ ماننا اس کو، اللہ کا ولی نہ ماننا، جو شریعت سے ہٹ کر بات کرے تھوڑا سا بھی رکھے نہ، میں وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بابا مجذوب تھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے توجہ میری طرف رکھیے گا بھائی، اعلیٰ حضرت کس طرح شریعت کے پابند تھے، لوگ کہتے ہیں بڑی سخت طبیعت، سخت طبیعت نہیں تھی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے پکے پابند تھے، بس شریعت سے ادھر ادھر بات ہوتی تھی اعلیٰ حضرت قبول ہی نہیں کرتے، اس کا جواب دیتے ہاں بابا آ گیا نا، اور آ کر کہتے ہیں مجھے 10 روپے دے دو ورنہ میں بلڈنگ نیچے گرا دوں گا، ان کا تھوڑا سارا کوٹھا تھلے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے یہ بات سنی تو آپ ایک دم ہیں یہ کون سی بات ہے، تو نے سوال کر رہا ہے تو اپنا سوال کر، اور یہ تو بالکل شریعت سے ایک ہٹ کے سوال ہے، 10 روپے دے دو ورنہ بلڈنگ نیچے گرا دوں، عورتیں ہوتی ہیں نا ذرا ان کا میرا کمزور ہی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بڑے کمزور دل والی ہوتی ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیت ہے فرمانے کے لیے جلدی جلدی بابے کو 10 روپے دے دو، یہ نہ بابا کوٹھے گرا دیں بلڈنگ ہی گرا دیں، اعلیٰ حضرت فرمانے کے لیے نہ، یہ بلڈنگ چھوڑ کے جو کچھ بھی کرا دیں اس کو 10 روپے نہیں ملتے، اس نے شریعت سے ہٹ کر بات کی۔ اتنے میں کیا ہوا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادے چھت کے اوپر چڑھے اور وہ ڈرم سے نیچے گئے، وہ اہلیت بچی کو کہنے لگی لوگ بس بس، اعلیٰ حضرت فرمانے لگی ایک پتر کیا سارے پتر بھی اور شریعت پر وار دوں گا، اس کو 10 روپے نہیں دوں گا، یہ شریعت سے ہٹ کر بات کر رہا ہے، یہ شریعت سے ہٹ کر بات کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ثابت قدمی کی نا، اعلیٰ حضرت کے شہزادے سے کپڑے چاٹتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے ابا جان شریعت پر رہیے گا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ اس بابے کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا تو کہہ رہا تھا میں کوٹھا گرا دوں گا، یہ مکان گرا دوں گا، فرمایا یہ میرا جوتا ہے، اس کو میں الٹا کر دو سیدھا کر کے دکھا دوں۔ بابے نے بڑا تیل مارا پر جوتا دینا سیدھا ہے، اعلیٰ حضرت نے سوٹے آ دیا فرمایا سیدھا کرنا، بڑا بابا بڑے ہیں سیدھا کر، بابے بڑے بڑے بابے ہوتے ہیں، وہ بابا کہتے ہیں جناب ایک بات مان لو ورنہ میں چھٹا الٹا شٹی آ جائے، بابے کہ تو بابے نے الٹا دے 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 جو مانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا یہ میں نے اپنا جوتا پھینکا ہے، اس کو سیدھا کر، بابے نے بڑا زور لگایا، فرمایا نہیں یہ احمد رضا کا پھینکا ہوا ہے، یہ احمد رضا کا پھینکا ہوا ہے، وہ احمد رضا اس شخصیت کا نام ہے جو شریعت پر کار کر رہا، شریعت سے ہٹا دے۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت پر پہرا دیا، علم قرآن کے اعتبار سے دیکھیں خدا کا سب بڑا مفسر نظر آتا ہے، اور علم حدیث سے کے اعتبار سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت سے بڑا بڑے صغیر کے اندر محدث نظر نہیں آتا، بڑے بڑے سورما علم حدیث اور علم اسماء رجال کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کے ایسے لگتے ہیں جیسے یہ طفل مکتب ہیں، یہ تو بچے ہیں، بڑے بڑے سورما۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تعلیمات کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی جو ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو بیان کیا، اور آپ پوری زندگی جو ہے وہ شریعت پر پابند رہے، اور ان لوگوں کا کہ جو اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی سازش میں کوششیں کر رہے تھے، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اس کو جو ہے وہ بیان کیا، اور پوری طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کا رد کیا، اور یہ بات بھی بیان کی کہ مسلک حق اہل سنت صرف اور صرف، اور یہ کہنا ہے کہ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بات سراسر جو ہے وہ غلط ہے۔ صرف اور صرف ایک ہی مسلک ٹھیک ہے، جس طرح کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی اور ایک جنتی ہوگا۔ عرض کی حضور جنتی جو فرقہ ہوگا اس کی نشانی، فرمایا مان علیہ واصحابہ، وہ فرقہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہی تعلیم ہمیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سبحان اللہ، اس چیز کو فوکس کرو اور ایک مسئلہ کو سامنے رکھو، اور وہ مسئلہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا ادب
اور احترام اور اللہ کی توحید کا پہرے دار ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہرے دار ہے، حضور کے اصحاب کو ماننے والے، حضور کے گھر والوں کو ماننے والے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے اور اولیاء کو ماننے والے لوگ، وہی فرقہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اسی پرکار باندھ رہنا چاہیے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آج ہجریے کے اعتبار سے 100 سالہ یہ عرس مبارک ہے۔ آج 25ویں شب ہے، 25 صفر مظفر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا اور ادھر بارگاہ رسالت سے آپ کا انتظار ہو رہا تھا، انتظار کیا جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا حضور محفل سجائے بیٹھے ہیں، انتظار کس کا ہے؟ فرمایا ہمیں احمد رضا ہندی کا انتظار ہے۔ خدا کی قسم پوری زندگی حضور کے عشق میں گزاری ہے، حضور کی محبت میں گزاری ہے، اور تن من دھن سب کچھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کے عشق پر جو ہے وہ وار دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑے بڑے وار ہوئے، بڑے بڑے حملے ہوئے۔ آپ نے کبھی اپنی ذات پر ہونے والے حملے کا یا جملے کا کبھی جواب نہیں دیا۔ جب بھی دفاع کیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا ہے، اور حضور کی رسالت پر اور عظمت پر ہی پہرا دیا ہے۔ آپ فرماتے تھے کوئی مجھے مار دے، مجھے قتل کر دے، مجھے برا کہے، مجھے جو کچھ بھی کہے، میں نے اس کو کچھ جواب نہیں دینا، میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دینا۔ اگر کوئی میرے محبوب کے حوالے سے کوئی بات کرے گا تو فرمایا پھر یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہم کرو تیرے نام میں سب بارک کروں۔ یہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا درس تھا۔ اور جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو حضور کی عظمت پر معاذ اللہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اعتراض کرتے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ میرا قلم جو ہے وہ خنجر بننے کا بات یاد رکھنا۔ فرمایا دل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدا سے قید و خیر منائے نشر کرے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ روح کے سینے میں بار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ بار بار سے بار ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عاشق رسول، سچے عاشق رسول کا نام احمد رضا خان ہے، اور وہ احمد رضا خان جو ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اللہ اکبر، علمی اعتبار سے، فکری اعتبار، کس اعتبار سے دیکھے، اعلیٰ حضرت کی نظر آتا ہے۔ پوری زندگی حضور کے عشق کا، حضور کے ادب کا، حضور کے احترام کا درس دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جب بھی ہوں تو با ادب رہے، اور با ادب ہونے کے ساتھ ساتھ با نمازی بھی رہے، کبھی بے نمازی نہ رہے۔ یہ زندگی کے اندر دو ہی چیزیں، ایک تو یہ کہ کبھی نماز نہیں چھوڑنی، بے نمازی نہیں بننا، اور دوسرا کبھی بے ادب نہیں بننا۔ با ادب رہنا ہے، اللہ کے اولیاء کا بھی، اللہ کے نیک بندوں کا بھی، حضور کے اصحاب کا بھی، حضور کے اہل بیت کا بھی، حضور کا بھی، سارے انبیاء کا بھی ادب ہی ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔